اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم یقیناً انہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکی اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ اس کے علاوہ باطنی امور کا یعنی علم غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اس لیے وہ کہیں گے علام الغیوب تو ہی ہے، نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے، اولاً تو اس کا تعلق ان باتوں سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت یعنی رسالت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوسری، ان سے بھی ان کو بذریعہ وحی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ علام الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتانے پر، اور جس کو بتانے پر کسی چیز کا علم ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو جو میرے حکم سے، جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے۔ پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے مراد روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں گزرا ہے۔ گود میں اس وقت کلام کیا جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں، اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے شیر خارگی کے عالم میں کلام کیا، اور بڑی عمر میں کلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر نبی کے مخالفین
آیات الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ حالانکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ کر کے دکھا دیتا۔ اسی لیے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ تعالی نے 4 مرتبہ یہ بات فرمایا بِإِذْنِی کہ ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 91 سے 93 میں ذکر کی گئی ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میرا رب پاک ہے، یعنی وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں دکھا نہ سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کی متقاضی ہے یا نہیں، یہ کب متقاضی ہوگی، یعنی اس کی حکمت جب ہوگی جب وہ دکھائے گا، اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں، یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء کی معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 21 بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں کر دی جاتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔